اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جو دنیا جہان کا مالک اور بادشاہ ہے۔ ناظرین، آج ہم اویس کنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانیں گے اور ان کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ان کو کون سے تحفے سے نوازا گیا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ سید التابعین، امام العارفین حضرت اویس کنی قبیلہ قرن کے ایک ممتاز فرد تھے۔ یہ قبیلہ یمن میں آباد تھا۔ آپ یمن کے باشندے تھے۔ اویس نام اور ابو الخیر آپ کی کنیت ہے۔ عمر شریف کے آخری حصے میں آپ نے اپنا مسکن کوفہ کو بنا لیا تھا۔ ایک شکستہ جھوپڑی میں آپ نے رہائش اختیار کی تھی۔ زہد و عبادت، تقوی و ریاضت اور اتباع سنت کے لحاظ سے آپ کی ہستی بے مثال ہے۔ ہم وقت تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے تھے۔ آپ بے حد سخی تھے۔ محنت مزدوری سے جو کچھ حاصل کرتے اس کا قلیل حصہ اپنے لیے رکھتے، باقی سب کا سب غربا و مساکین، یتیموں، اپاہجوں اور بیواؤں کو عطا کر دیتے۔ آپ نے دنیا کی رعنائیوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھا۔ عہد شباب میں محنت و مزدوری کرتے، لیکن جب بڑھاپا آ گیا اور کمزوری آ گئی تو آپ محنت و مزدوری چھوڑ کر ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہنے لگے۔ آپ کا لباس مبارک انتہائی سادہ اور فقیرانہ تھا۔ منکسر المزاجی کا یہ حال تھا کہ خاک پر بیٹھتے اور خاک ہی پر سو جاتے تھے، البتہ آنے والوں کا بہت اکرام کرتے۔ آپ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ راستوں میں پڑے ہوئے روٹیوں کے ٹکڑے اٹھا لیتے اور پانی سے دھو کر تناول فرما لیتے۔ یمن کے تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ طیبہ آیا۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے اویس کرنی کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، اس نام کے ایک شخص یمن میں ضرور ہے، لیکن وہ غیر معروف ہے اور یمن والے ان کی کوئی خاص عزت نہیں کرتے اور انہیں دیوانہ وحشی سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں، نااہل ان کی قدر نہیں جان سکتے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ ان کی دیوانگی اور وحشت تمہاری دانشمندی سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرات یمن پہنچے اور انہیں تلاش کیا۔ جب یہ دونوں ان کے قریب پہنچے تو دیکھا آپ نماز میں مشغول ہیں۔ جب نماز سے فراغت پائی ان دونوں بزرگوں نے سلام کیا اور ان کا نام پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، میں اللہ کا حقیر بندہ ہوں، گمنام ہوں اور گمنام رہنا چاہتا ہوں۔ آخر بہت اصرار کے بعد کہا، میرا نام اویس ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا، میں آپ کا دہنا ہاتھ اور دہنا پہلو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بلا تعمل اپنا ہاتھ اور اپنے پہلو کو دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت بیان فرمائی تھی وہ موجود تھی۔ حضرت عمر نے مصافحہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، میں آقائے نامدار مدینی تاجدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہوں اور میرے ساتھ علی ابن ابی طالب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور صحابی ہیں۔ ہم دونوں کو حضور نے وصیت فرمائی تھی کہ تم اویس کرنی سے ملو تو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا میری امت کے لیے دعائیں کرے۔ حضرت اویس کرنی نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو ایک چیخ ماری اور یا حبیبی کہہ کر رونے لگے۔ بہت دیر تک تڑپتے رہے۔ جب ذرا سکون ہوا تو کہا، اے عمر، اللہ رب العالمین اپنے حبیب پاک پر ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ میں حضور کے ہر ارشاد کے لیے ہر وقت حاضر ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اس بات سے زیادہ اہل ہیں کہ آپ امت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرے۔ حضرت اویس کرنی نے عمر فاروق کی گزارش پر کہا، اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقدس رہن جو مجھ کو عطا فرمایا ہے دے دیجیے۔ حضرت عمر نے پیش فرمایا۔ حضرت اویس نے اس مقدس لباس کو بصد عقیدت اور محبت آنکھوں اور سینے سے لگایا، پھر اس کو لے کر دور چلے گئے اور پیراہن شریف کو زمین پر رکھا اور دعا شروع کی، یا رب العالمین،
پیراہن زیب تن نہ کروں گا جب تک تو حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو بخش نہ دے گا۔ ندائی میں نے ایک کثیر جماعت کو بخش دیا، مگر آپ کا یہی اصرار رہا کہ تمام امت کو بخش دے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو حضرت عمر اور حضرت علی ان کے پاس آ گئے اور ان سے طالب اجازت ہوئے۔ حضرت اویس نے کہا، آپ نے جلدی کی، اس موقع پر منازل الاولیاء فی فضائل الاصفیاء میں ہے کہ حضرت اویس کرنی نے سرکار دو عالم کے پیراہن مبارک کو اولاً سر پر رکھا، پھر سرکار کے حکم کی اطاعت میں زیب تن فرمایا، پھر سجدے میں سر رکھ کر پوری امت کی مغفرت کی دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی، سر اٹھا، آدھی امت کو تیرے شفاعت سے بخش دیا اور نصف آخر کو اپنے محبوب حضور غوث اعظم کی شفاعت سے بخش دوں گا جو تمہارے بعد تشریف لائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا، آپ حضور کی خدمت میں کیوں نہ حاضر ہوئے؟ یہ سن کر اویس کرنی نے بہت غور سے عمر کی طرف دیکھا اور کہا، آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب معرکہ احد میں حبیب پاک کے دندان مبارک شہید کیے گئے تو آپ نے اپنے دانت جوش محبت میں کیوں نہ توڑ ڈالے؟ اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے اپنا منہ دکھایا اور فرمایا، دیکھو میرے منہ میں ایک دانت بھی نہیں ہے۔ میں اگرچہ حاضر نہ ہو سکا لیکن باللہ العظیم جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، میں نے بھی اپنے سارے دانت کو توڑ ڈالے۔ اور جب یہ گفتگو ختم ہو گئی تو حضرت اویس کرنی نے فرمایا، اب دیر ہو گئی ہے اور آپ حضرات جا سکتے ہیں کیونکہ قیامت نزدیک ہے اور میں اس کے لیے زادیرہ جمع کرنا چاہتا ہوں۔ حصول اجازت کے بعد دونوں بزرگ واپس روانہ ہو گئے۔ ہم نے جو ابھی نصیحت آموز واقعہ سنا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح حضرت اویس کرنی نے اپنے زندگی کو رب کی اور رب کے نبی کی محبت میں گزارا، اللہ ہمیں بھی اس طرح کی زندگی عطا فرمائے، آمین۔